بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا حج أو اعتمر كان يأخذ من أطراف لحيته. معزز سامعین کرام، 2 دن پہلے ہم نے داڑھی کے تعلق سے ایک درس دیا تھا کہ مرد پر جیسے لڑکا جیسے ہی بالغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر داڑھی رکھنا فرض ہو جاتا ہے. کئی حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور اسی درس میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ داڑھی جو ہے فطرت میں سے ہے. جو آدمی داڑھی رکھتا ہے گویا وہ فطرت پر باقی ہے. آج کے درس کے 2 حصے ہیں. پہلا درس ہم علماء کے اقوال ذکر کریں گے کہ علماء داڑھی کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے داڑھی کاٹنا اور ایک مسئلہ ہے داڑھی کو مونڈ دینا. تو داڑھی کاٹنے کے تعلق سے چند احادیث پیش کریں گے، اس میں کیا ہے اور علماء کا کیا موقف ہے اور آج کے زمانے میں ہم کیا بات لوگوں کو بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ چیز آئے گی. علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں داڑھی رکھنے کے بارے میں احادیث میں 5 الفاظ آئے ہیں. ایک موقع پر فرمایا داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو پورا کرو، داڑھی کو ڈھیلا چھوڑ دو، داڑھی کو مکمل بھر کے آنے دو. یہ الفاظ احادیث میں آئے. تو 5 الفاظ جو آئے حدیث میں داڑھی کے تعلق سے جو ہے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ داڑھی کو اس کے اصلی حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے. مثلا ایک آدمی کو داڑھی آ رہی ہے تو کیا کرے، وہ کنگھی کرے. اگر کنگھی کرنے کے دوران بال گر گئے تو بات الگ ہے، لیکن جو ہے آدمی جائے نیچے یہاں نکالے اور بال جو ہے داڑھی کو برابر کرنے کی کوشش کرے. تو علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے داڑھی کو جیسا دیا ہے اسی پر رکھ دیا جائے. یہی احادیث کا ظاہر ہے. حتیٰ کہ شافعی مسلک میں بھی داڑھی کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے اور کسی طریقے سے اس کو بلیڈ یا خینچی یا کسی طریقے سے اس کو نہیں نکالنا چاہیے بال. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ داڑھی میں انگلی کرتے رہتے ہیں. ایک تو عادت یہ. اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی کے بال منہ میں پکڑتے ہیں. یہ دونوں صحیح نہیں ہے. داڑھی ایک احترام کی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. تو بار بال اپنے ہاتھ سے داڑھی کے بال کاٹنا یا منہ میں لے کر ایسے طریقے سے کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا ہم جہاں کہیں بھی خصوصاً نماز میں اس کا بڑا خیال رکھیں. معزز حاضرین، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا کہ داڑھی کو کاٹنے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا داڑھی کو کاٹنا ہی نہیں چاہیے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ داڑھی کو چھوڑو، بڑھاؤ، لٹکنے دو. اگر کوئی آدمی داڑھی کو کاٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اور آپ کے اسوے کے خلاف کر رہا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر داڑھی بڑھ جاتی ہے، بال ادھر ادھر آتے ہیں تو کیا اس کو برابر کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہرگز ہاتھ لگانا ہی نہیں چاہیے. ہاتھ لگانے کا مطلب کہ ہم جو ہے قینچی لے کر اس کو کاٹیں یا حجام کی دکان میں جا کر بولے ذرا ٹرم کرو میری داڑھی کو. اور انشاءاللہ کچھ بال کے تعلق سے امت مسلمہ میں نوجوانوں میں اور بچوں میں جو بے اعتدالیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا ذکر آگے کریں گے. علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ داڑھی کا کاٹنا کیسے ہے، تو کہنے لگے داڑھی کو بڑھانے کی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں. رہی ایک حدیث ترمذی کی جس میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی لمبی اور چوڑی ہوتی تھی، کبھی اس کو کاٹتے تھے، لیکن یہ روایت ضعیف اور باطل ہے. معزز حاضرین، داڑھی آدمی کے پاس کتنی بھی آئیں تو اس کو بڑھانا چاہیے، اس کی نگرانی کرنا چاہیے اور اس کو پاک کر کے کنگھی کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں جو ہے حضرت عائشہ کنگھی کرتی تھی حالت حیض میں، بخاری میں روایت موجود ہے. ہر ایک بڑا مسئلہ ہے، داڑھی کاٹنا الگ ہے اور داڑھی کو مونڈنا الگ ہے. داڑھی مڑا دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا وہ کل بتائیں گے. آج داڑھی کاٹنے کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ بیان کریں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ 2 صحابی ہیں. ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. یہ دونوں صحابہ کے بارے میں آتا ہے. اور سے سنیے، یہ جو لوگ داڑھی ہمیشہ کاٹتے ہیں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے اس میں. ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابہ کیا کرتے، داڑھی جب ایک مشت کی ہوتی، اگر میں اپنی داڑھی کو پکڑوں تو کیا نا داڑھی بال جو ہے میری مٹھی کے نیچے آنا، ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو کیا کرتے تھے، عام وقت میں نہیں حج کو جاتے وقت کٹ کرتے تھے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے. تو معزز حاضرین، اس طریقے سے یہاں علمی مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں 2 صحابہ ایسے تھے وہ کبھی کبھی کاٹ لیتے تھے.
مسئلہ یہاں ایک علمی مسئلہ ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے، اگر میں داڑھی کاٹتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، ایسے دلائل ڈھونڈتا ہوں جس میں داڑھی کاٹنے کی بات بتائی گئی ہے. ہماری عادت یہ ہے، ایسی ہم کرتے ہیں. کون سے عالم ہمیں اچھا لگتا اور انہیں ہماری تعریف کرتا ہم اس عالم کے پیچھے بھاگتے ہیں. ویسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی حق پرست ہو، کوئی بھی عالم بالے اچھی بات بولے اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو لہٰذا یہ عبداللہ ابن عمر جب حج کو جاتے، عمرے کو جاتے تو ایک مشت سے زائد ہوتے داڑھی کاٹتے تھے. یہ بات تو آئی، لیکن یہاں ایک علمی مسئلہ ہے. علماء کہتے ہیں داڑھی بڑھانے کی جو حدیث ہے اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عمر ہیں. دوسری طرف وہ خود داڑھی کاٹ رہے ہیں جبکہ ان کی داڑھی ایک مشت سے بڑھ جاتی تھی. اب سوال یہ آیا کہ ان کے جو حدیث روایت کرے اس کو لیں گے، ان کے عمل کو دیکھیں گے؟ علماء کہتے ہیں ان کے عمل کو نہیں دیکھیں گے، ان کے حدیث کو دیکھیں گے. عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، دوسری طرف جو ہے حدیث میں وہ خود داڑھی کاٹتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو علماء نے کہا ان کی روایت کا اعتبار ہے، عمل کا اعتبار نہیں ہے. اور معزز حاضرین، اہل حدیثوں اور سلفیوں پر ایک بڑا جو ہے ہمیشہ تانا دیا جاتا ہے، یہ لوگ صحابہ کو مانتے نہیں ہیں. یاد رکھیں، صحابہ سے حقیقی معنی میں محبت روئے زمین پر کسی کو ہوتے تو وہ اہل حدیثوں کو ہے. یہ بات مکمل طور پر 100% صحیح ہے. لیکن اصل ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی کسی صحابی کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پڑا. یہاں دیکھیے، کسی بھی صحابی کا قول یا عمل اللہ کے نبی کے حدیث کے خلاف پڑا، ایسی صورت میں ہم جو صحابی کے عمل کو چھوڑتے. بولنے والے یہ بولتے ان کے اندر صحابہ کی محبت ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں، آپ کسی صحابی کا عمل قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو عمل کو چھوڑتے ہیں، لیکن صحابی کے فی نفس ہی کے جو ہے ان کے مرتبے میں ہمیں کمی نہیں کرتے. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے وہ، اور ابو ہریرہ کا عمل ہے وہ، جب حج کر جاتے تو ایک مشت سے زیادہ کاٹتے تھے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور ذرہ بھی اس میں کم نہ کرو، یہی بات زیادہ صحیح ہے. معزز حاضرین، بالوں کے تعلق سے آج ہمارا معاشرہ اسلام کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کا دل دادا بن گیا ہے. آج آپ دیکھیں گے 4th پڑھنے والا بچہ وہ جا کے حجام کو بولتا ہے ملٹری کٹنگ کرو، اور جا کے بولتا ہے ایک صورت ہے قضا کی. قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے، تھوڑے بال رکھنا، پورے مڈا دینا. جیسے ہی حجام کے دکان میں جائیں گے آپ، وہاں پتہ نہیں کتنے سروں کی تصویر ہوتے ہیں، ماڈل رکھے رہتے ہیں. آج کی نوجوان نسل، ماں باپ بھی ایسے جاہل ہوتے ہیں، باپ جا کے حجام کو بولتے یہ ماڈل جیسے میرے بچے کو بناؤ، آدھا گھنٹہ بال کاٹتا ہے. حالانکہ مشین مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آرام کے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آج بال رکھنے کے تعلق سے، بال کاٹنے کے تعلق سے ہمارا پورا معاشرہ ویسٹرن کلچر کا دل دادا ہو چکا ہے. ایسے بال کے جو ہے شیپ ہیں آج نوجوانوں کے. پرسوں ایک جگہ ہم گئے تھے بال کاٹ کرنے، اس وقت ہم دیکھے رمضان کا موقع، ایک دن کے 2 بجے، جمعرات یا جمعہ کی بات ہے، ہم گئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، ایک ہاتھ میں چائے ہے، ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے، اور بالوں کو پورا سفید لگائے ہوئے، اور داڑھی جو ہے اتنے لائٹ سے ہے. تھوڑی دیر لگایا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد پھر آئے، پھر داڑھی نکال لیا. اب ہم یہ ہوتا ہے کہ بالوں کے تعلق سے غیر اسلامی نظریہ اور داڑھی بار بار کٹانا. حالت روزہ میں ہم نے نوجوانوں کو دیکھا جا کے کیا کرتے ہیں، جمعرات کی شام میں جا کے بال کٹاتے ہیں، یہ داڑھی کٹاتے ہیں. یاد رکھیں، داڑھی کو کاٹنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے جو بھی پیسے دیں گے نا، ان پیسوں کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. حقیقت یہی ہے. معزز حاضرین، تو اسی لیے ہمارے والدین سے یہ التجا اور جو ہے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی جو ہے تہذیب کے اعتبار سے تربیت کریں. اگر وہ بال کاٹے تو فلاں فلمی ہیرو فلاں جو اس کی طرح نہ کاٹیں، بلکہ ان کو یہ بتا دیں کہ بال کم کرنا ہے تو پورے کم کرنا، اگر رکھنا ہو تو پورے ایک سیز کے رکھنا چاہیے، یا آدھا کاٹنا آدھا چھوڑنا، اور جو ہے بیچ میں پورے بال رکھ لینا، پیچھے پورا ہرا کر لینا، یہ غیر اسلامی نظریہ ہے. معزز حاضرین، یہ بال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نماز سے بھی پیچھے کر دیتے ہیں. آج کا نوجوان دیکھو، نماز کو آنا ہوتا ہے تو 15 منٹ پہلے وضو کرتا ہے، جا کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو بالوں کو گھماتے 10 منٹ ہو جاتے ہیں، یہاں آئے تو 2 رکعت چلے گئے. ایسا ایک واقعہ پیش آیا اس سے پہلے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے بہترین جو ہے یہ تابعی ہیں، ان کی تربیت 80 صحابہ نے کی تھی مدینے میں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر کی تربیت کے لیے ان کے والد عبدالعزیز نے
صالح بن کیسان نام کے مدینے کے ایک مشہور عالم دین کو ان کی تربیت پر مقرر کیا تھا۔ عمر پل رہے تھے کس کی نگرانی میں؟ صالح بن کیسان رحمہ اللہ کی نگرانی میں۔ صالح بن کیسان نے ایک دن دیکھا کہ عمر ایک دن نماز کو دیر سے آئے، تو انہوں نے پوچھا عمر کیوں دیر سے آئے؟ تو کہنے لگے ذرا بالوں کو گھما رہا تھا اسی لیے نہیں آئے۔ فوراً انہوں نے کیا کیا، عمر کے والد عبدالعزیز کو خط لکھا کہ تمہارا بیٹا بالوں کو گھماتے گھماتے نماز کو دیر سے آتا ہے، کیا کروں؟ وہاں سے باپ نے خط کچھ نہیں لکھا، ایک چیٹھی بھیجی، ساتھ میں حجام بھیجا، وہ حجام سیدھے مدینے کو آیا، پورے بال نکال دیے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ بال کے پیچھے اپنا وقت لگانا اور بار بار حجام کی دکان میں جا کے جو ہے میلی کنگھیوں سے کنگھی کرتے رہنا، یہ سب ہماری جو ہے دنیاوی محبت میں گرفتار ہونے کے اسباب ہیں۔ بال کو وہیں رکھو جہاں ہے۔ تو اس میں جو ہے داڑھی کاٹنے کے تعلق سے جو بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ داڑھی اگر ایک مٹھ سے کم ہے، ایک مٹھی ہے، اس سے کم ہے تو کاٹنا ہی جائز نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر داڑھی ایک مٹھ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ اور جو ہے ابن عمر کے عمل کو بنیاد بنا کر لوگ داڑھی کاٹتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں داڑھی کاٹنے کے بارے میں صحابہ تمہارے لیے نمونہ بن گئے، لیکن زندگی کے دوسرے معاملات میں صحابہ کو نمونہ بنایا تو نمونہ نہیں بناتے، اسی لیے بولتے میٹھا میٹھا ہاف ہاف، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ آپ یہ دیکھتے ہیں جیسے ہی کاٹنے کی دلیل ملتی ہے بولتے ابن عمر کاٹے نا، ابو ہریرہ کاٹے نا، لیکن وہاں بھی دیکھنا چاہیے ان کا عقیدہ کیسا تھا، عمل کیسا تھا، اس میں بھی ان کو نمونہ بناؤ۔ معزز حاضرین، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داڑھی کاٹنے کے تعلق سے ایک مٹھ سے زائد ہو جائے تو ابن عمر نے داڑھی کاٹی جبکہ حج عمرے کو گئے، اور ابو ہریرہ نے داڑھی کاٹی، تو اس بارے میں ہم کیا کہیں؟ تو علامہ ابن تیمیہ کا جو فتویٰ ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی جو ہے ہمارے لیے دلیل اور اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی ہاتھ نہیں لگائے، نہیں کاٹے، نہیں کاٹنا ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک مٹھ سے زائد ہوا تو کاٹا تو وہ صحابہ کے عمل کو جو ہے نمونہ بنا کے چلتا ہے۔ بہتر بات یہی ہے کہ صحابہ کے ان کے عمل کو وہیں تک رکھ دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں داڑھی کو بالکل ہاتھ نہ لگانا ہی بہتر ہے۔ تو لہذا آج کا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل داڑھی مونڈتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داڑھی کے تعلق سے جو باتیں سن رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مغربی تہذیب کے پیچھے جانے کے بجائے اسلامی تہذیب کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔